اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی کے بارے میں جاری ہے۔ مرحوم آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان نقل کرتے ہیں کہ ان کے استاد بزرگوار مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 عدد زوجات تھیں اور بہت زیادہ ان کے فرزند تھے، اور ایسے میں مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا تمام وقت دین مبین اسلام کی سربلندی میں، طالب علموں کی تربیت میں، سیر و سلوک میں گزرتا تھا۔ مرحوم کا کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ ایسے میں علماء نجف اور نجف کے بزرگ مراج تقلید آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو ماہانہ مقرری اور وظیفہ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ فقہا کی یہ نظر تھی کہ سیر و سلوک کے لیے اپنا وقت صرف کرنا صرف بطالت میں وقت صرف کرنا ہے، لہٰذا ایسا شخص جو سیر و سلوک میں مصروف ہو، ایسے شخص کو مال امام دینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا فقہا آغائے قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو وظیفہ نہیں دیا کرتے تھے۔ ایسے میں آغائے قاضی طباطبائی کی بہت زیادہ عیال یعنی بہت زیادہ بچے، 4 عدد بیویاں، اور تمام وقت آغا قاضی کا صرف طالب علموں کی اخلاقی تربیت اور سیر و سلوک میں بسر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کو بھی نقل کرتے ہیں کہ مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی بھی آیت اللہ قاضی طباطبائی کو وظیفہ ادا نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ آیت اللہ قاضی طباطبائی نے مرجعیت عظمیٰ کو ان کے مرجع عظمیٰ ہونے کی بشارت بھی دے رکھی تھی کہ آپ مستقبل میں جا کر مرجع عظمیٰ بنیں گے، لیکن جب وہ مرجع عظمیٰ بنے تو انہوں نے آغائے قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ماہانہ وظیفہ جو تمام طلاب کو دیا جاتا ہے وہ ان کا وظیفہ نہیں دیا، تاکہ تمام علماء نجف جو سابقہ ان کی روش ہے ان کے ساتھ مماشات کی جائے اور ان کے ساتھ مراعات کی جائے۔ لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کو مراجع میں سے کوئی مجتہد بھی ماہانہ وظیفہ نہیں دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود آغائے قاضی طباطبائی مالی اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں تھے، اور خداوند متعال ان کو اپنے خزانے غیب سے وہ ان کی ضروریات پورا کیا کرتا تھا اور انہیں کسی کی احتیاج باقی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا درس ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے کہ اگر انسان اپنے آپ کو خداوند متعال کے لیے خالص کر دے تو خداوند متعال اس کے لیے غیب سے ان خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے جسے خداوند متعال نے اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنا تمام تر وقت خداوند متعال کے لیے مخصوص کریں، یعنی تعلیم علم بھی اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس تحصیل علم کا مقصد بھی خداوند متعال کی خوشنودی ہو، اور پھر اس علم پر عمل کر کے ہم خداوند متعال کی تقرب کا باعث بنیں اور خداوند متعال کے قرب کے ساتھ ہم خداوند متعال کی خوشنودی حاصل کریں۔ لہٰذا ہمیں ان بزرگان کی سیرت حالات زندگی سے استفادہ کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دینا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم عالم۔